اصل میں انسولین ہے کیا؟ انسولین ہمارے جسم کے لیے خطرناک ہے یا فائدہ مند ہے، اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انسولین ہے کیا۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو ہمارے جسم کے اندر بنتا ہے، اور یہ بنتا کہاں پہ ہے؟ ہمارے پینکریاز میں، ہمارے لبلبا میں۔ وہاں پہ بیٹا سیلز کے ذریعے ہمارے لبلبا کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ بنتا ہے۔ اگر اس کے کام کی بات کریں تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے ہمارے باہر سے آنے والے گلوکوز جو ہے اس کو ایک سیل کے اندر رکھنا، اس کو وہاں پہ بھیجنا۔ اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو گلوکوز ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر ایک فوجی ہے جس کے پاس ایک کمرے کی چابی ہے، اور اس کمرے میں مہمان نے جانا ہوتا ہے، باہر سے آنے والے مہمان نے جانا ہوتا ہے، اور اس فوجی کا کام ہے یا اس بندے کا کام ہے جو اس کو اس کمرے کے اندر لے کے جاتا ہے، چاہے وہ لڑ کے لے کے جائے، اس کو مار کے لے کے جائے، اس کا کام ہے کہ اس مہمان کو اس کمرے کے اندر بھیجنا۔ اب وہ مہمان کیا ہے؟ وہ ہمارا گلوکوز ہے جو ہم خوراک کے ذریعے اپنے جسم میں پہنچاتے ہیں۔ اب جتنا اس سیل میں گلوکوز جانا ہوتا ہے، اس فوجی کا کام ہے یا اس بندے کا کام ہے اس سیل کے اندر اس کو پورا کرنا، اور جو بچا کچا ہوتا ہے ہمارے گردوں پہ آتا ہے اور ہمارے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر کٹ جائے، اب اس کا غلط مطلب نہیں لینا، اگر وہ جو فوجی ہے وہ کٹ جائے، ختم ہو جائے یا مٹ جائے، فرض کریں وہ کام کرنا ہی بند کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شوگر ہی ہونی ہے، اور کیا ہوگا؟ اور شوگر کس طرح ہونی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہمارا کمرے کے باہر مہمان کھڑا رہے گا، جب باہر سے مہمان جائے گا، اس کو آگے جگہ نہیں ملے گی کہیں جانے کی، تو اس نے گردوں سے خارج ہونا ہے۔ جب یہ گردوں پہ بار بار جائے گا، ہمیں بار بار پیشاب آئے گا، پیاس لگی ہم پانی پئیں گے، پھر پیشاب آئے گا، یہ گردوں پہ جائے گا، اور گردوں نے اپنا جتنا انہوں نے کام کرنا تھا وہ کام کرنا وہ بند کر دیں گے، ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ اصل کام یہاں پہ آتا ہے۔ پھر کیا ہونا ہے؟ جب گلوکوز کو گردوں میں بھی دو فنکشن ہے، ایک اس کا سیل میں جانا ہوتا ہے، سیل میں جا کے یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو انرجی دیتے ہیں، اور اگر یہ سیل میں نہیں جائے گا تو ہمارا جسم کمزور ہوگا، کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بار بار پیشاب آئے گا، گردے بھی ختم ہو چکے ہوں گے، سیل میں گلوکوز بھی نہیں جا رہا ہوگا، ہمیں انرجی بھی نہیں مل رہی ہوگی۔ پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہمارے خون میں جانا ہے، خون کے ساتھ مل جانا ہے، اور وہاں پہ یہ جم جائے گا، اور ہمارے اندر فیٹ پیدا ہونا چاہیے، ہمیں چربی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، پھر ہمارے پیٹ نکل جاتے ہیں، ہم موٹے بھی ہوتے ہیں، ہم کمزور بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں شوگر بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور شوگر کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ ہمارا انسولین جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور وہ کس وجہ سے ہم بے ٹائمہ کھاتے ہیں۔ بے ٹائمہ تو سمجھتے ہو نا، مطلب ٹائم پہ نہیں کھاتے ہم۔ عام طور پر اگر مزدور کی بات نہیں کر رہا، اگر عام بندہ جو گھر میں نارمل روٹین سے رہتا ہے، صبح کھائے اور شام کو کھائے، دن کو کم کھائے، اور ان 3 ٹائم کے علاوہ روٹی نہ کھائے، تو اس کی صحت سیٹ رہتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے منہ مار لیا، آگے پیچھے گئے وہاں پہ منہ مار لیا، اس وجہ سے جو ہمارے گلوکوز کی مقدار ہے وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو فوجی ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہمارا جو اندر بندہ ہے اس کی جو طاقت ہوتی ہے کام کرنا ختم کر دیتے ہیں، اس کی طاقت کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کام، پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم شوگر کے مریض بن جاتے ہیں۔ پھر اصل میں ہوتا کہ ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے، اور جب ہماری شادی ہوتی ہے تو آگے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں چوچے پیدا ہوتے ہیں، اور آگے ہماری جو ان کے بچے آگے ان کو بھی ہم شوگر منتقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جب ان کو شوگر ہوگا تو آگے والی آنے والی نسلیں اسی طرح چلتی جائیں گی، وہ آگے ساری نسلیں چوچی پیدا ہو جائیں گی، صرف کس وجہ سے ہمارا ایک جو ہم چینی کھاتے ہیں، اور یہ ہمارا شوگر کا استعمال سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں ہے،
اور پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد، پاکستان تیسرے نمبر پہ آتا ہے شوگر کے مریضوں میں. سب سے زیادہ شوگر کے مریض سمجھ لیں کہ پاکستان کا 2.5 شوگر کے مریضوں سے بھرا ہوا. اور شوگر کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہمیں لگتی ہیں. اور میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، میں نے کہا چلیں اس ویڈیو کی وجہ سے کیا پتا کسی کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ باز آ جائے. نہیں تو آگے نسلیں تو چوچی پیدا ہونی ہیں. وہ پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ کمزور ہے. وہ تم خود سیٹ نہیں ہوگے تو آگے تو چوچے ہی پیدا ہونے ہیں نا. اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں بڑی صاف ستھرے انفلٹرڈ بتائی ہیں اور بڑے آسان الفاظ میں بتائی ہیں. اور یہی امید کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوں گی. اور بیچ میں جو 2-3 فالتو باتیں کی ہیں ان کو چھوڑ کے جو صحیح باتیں ان کو پکڑیں، ان کو سمجھیں کیا بولا ہے میں نے. اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. اللہ حافظ.